اگر یہ 5 جانور آپ کے گھر میں ہیں تو آج ہی گھر سے نکال دو، ورنہ گھر میں اچانک موت کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ جانور تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کچھ ایسے جانور بھی ہیں جن کو گھر میں رکھنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے، اور ان میں سے تو کچھ جانور ایسے بھی ہیں جن کے سبب گھروں میں بے وقت موت تک ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کے گھر میں بھی ان جانوروں میں سے کوئی ایک جانور موجود ہو تو فوراً اسے گھر سے ابھی نکال دیں، کیونکہ جب تک وہ جانور آپ کے گھر میں موجود رہے گا آپ کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی، آپ کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکتے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں نہ صرف آپ کو ان منحوس جانوروں کا بتائیں گے بلکہ ان کو اپنے گھروں سے نکالنے کا طریقہ بھی بتائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام مخلوقات کو اللہ تبارک تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہے، لیکن کچھ مخلوقات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کر دیا جبکہ کچھ کو حرام۔ اس سے کچھ ایسے جانور ہیں جو گھروں میں برکت اور رحمت لے کر آتے ہیں، جبکہ کچھ جانور گھروں میں زوال لاتے ہیں اور بے برکتی کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر 1، مکھی۔ علماء کرام اور بزرگان دین مکھی کا شمار نجس ترین مخلوقات میں کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مکھی نہ صرف گھر میں بے برکتی لاتی ہے بلکہ رزق کی تنگی لانے کی بھی وجہ بنتی ہے۔ یہودی اور عیسائی تو مکھی کو شیطان کا دوست مانتے ہیں۔ اس کی وجہ وہ یہی بتاتے ہیں کہ زیادہ تر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، جیسا کہ انسان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، اور بہت سے چوپاؤں مثلاً کتا، بلی، بکری، گائے، بھینس وغیرہ ان سب جانوروں کی 2 ہی آنکھیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ ایک مکھی کی 3000 آنکھیں ہوتی ہیں، یعنی اس کے منہ کے دونوں طرف 1500 آنکھیں موجود ہوتی ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان سے صرف 2 آنکھیں مکھیوں کی اپنی ہوتی ہیں، جبکہ باقی کی آنکھیں شیاطین کی ہوتی ہیں، اور ان کی آنکھوں کے ذریعے سے وہ انسانوں پر نظر رکھتے ہیں۔ اور تاریخ کا مطالعہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ مچھر کے بعد انسانوں کے اندر سب سے زیادہ بیماریاں پھیلانے والی اور انسانوں کی موت کا سبب بننے والی مخلوق مکھی ہی ہے۔ لیکن بزرگان دین نے مکھیوں کو گھروں سے نکالنے اور گھر سے دور رکھنے کا بھی ایک بہترین طریقہ بھی بتا رکھا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ مکھی، جسے عرف عام میں نیاز بو کا پودا بھی کہا جاتا ہے، آپ نے نیاز بو کے پتے لے لینے ہیں اور ان کو مسل لینا ہے، اور گھر کے ہر کونے میں کچھ پتے مسلنے کے بعد پھینک دینے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں موجود تمام مکھیاں گھر سے باہر نکل گئی ہیں۔ نمبر 2، چھپکلی۔ چھپکلی گھر میں مصیبت اور پریشانی لانے والا جانور ہے۔ علماء کرام اور بزرگوں کا ماننا ہے کہ جس گھر میں چھپکلی پائی جاتی ہے اس گھر سے اچانک مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا ہے، کیونکہ چھپکلی ایک نافرمان جانور ہے۔ جب نمرود کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو شہد کی مکھی نے اس پر بہت ہی زیادہ افسوس کا اظہار کیا تھا، جبکہ چھپکلی اس پر خوش ہوئی تھی اور نمرود کو حق پر قرار دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ناحق کا ساتھ دینے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ چھپکلیاں پائی جاتی ہیں تو گھر سے چھپکلیوں کو نکالنے کا ایک آسان طریقہ بھی موجود ہے کہ آپ نے انڈوں کے چھلکے لے لینے ہیں، اور گھر کے جتنے بھی کونے ہیں جن کونوں میں چھپکلیاں عام پائی جاتی ہیں ان کونوں میں انڈوں کے چھلکے رکھ دینے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں جتنی بھی چھپکلیاں تھیں وہ گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ نمبر 3، چوہا۔ چوہے شروع ہی سے انسانوں کے دشمن رہے ہیں، انسانوں کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچاتے چلے آ رہے ہیں۔ چوہے فصلوں میں بھی گھس جاتے ہیں اور فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کے سبب پیداوار بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے یہ اناج کے گوداموں میں گھس کر اناج کھا جاتے ہیں، جہاں تک کہ ان کی وجہ سے کئی علاقوں میں قحط سالی پڑ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں انسان مرتے آئے ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر گھر میں ایک چوہا موجود ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر 2 یا 2 سے زیادہ چوہے ہوں تو ان گھر میں موجود رہنا گھر میں رزق کی کمی لاتا ہے۔ گھر میں موجود چوہوں سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے تو اس کا حل بھی ہمیں اسلامی تاریخ سے یہ ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تو یقیناً آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سخت نافرمان ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی بنائی۔ اس میں آپ نے تمام مخلوقات کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں بہا دیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں چوہوں کا ایک جوڑا بھی تھا۔
जिन्होंने तेजी से अपनी आबादी को बढ़ाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते कश्ती में चूहों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई, जिन्होंने ना सिर्फ अनाज को खाना शुरू कर दिया बल्कि कश्ती में जगह जगह सुराख करने शुरू कर दिए। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक ताला से दुआ की। अल्लाह तबारक ताला ने जब्राईल अलैहिस्सलाम को पैगाम देकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास भेजा कि अपनी कश्ती में मौजूद शेर की पीठ पर हाथ फेरें। जिसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा तो शेर ने एक ज़ोरदार चीख मारी और बिल्लियों का एक जोड़ा उसके दोनों नथनों से बाहर आ गिरा। बिल्लियों के इस जोड़े ने कश्ती के अंदर मौजूद तमाम चूहों का खात्मा कर दिया। इसलिए अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा चूहे हों तो कोशिश करें कि घर में एक बिल्ली पाल लें। बिल्ली ना सिर्फ घर में मौजूद तमाम चूहों का खात्मा कर देगी बल्कि घर में बिल्ली रखने से घर में बरकतें और रहमतें भी आती हैं। बिल्ली का घर में रखना बहुत ज़्यादा मुबारक माना जाता है। नंबर 4, चमगादड़। 90% लोग जिनके घर में चमगादड़ें रहते हैं उन्हें इस बात का पता ही नहीं चल पाता कि उनके घर में ये मखलूक आकर रहने लग गई है। आपने यकीनन इस मखलूक को अक्सर रात के वक्त उड़ते हुए देखा होगा। अक्सर लोग चमगादड़ और चमचड़िक को एक ही मखलूक समझते हैं, लेकिन असल में ये दो अलग अलग नस्ल के जानवर हैं। चमगादड़ साइज में काफ़ी बड़ा, जहाँ तक कि एक कौवे से दुगना साइज हो सकता है। चमगादड़ दरख्त पर रहते हैं और आमतौर पर दिन के वक्त उल्टे लटके हुए नजर आते हैं। लेकिन जो चमचड़िक होती है ये साइज में काफ़ी छोटी होती है। उनका साइज आमतौर पर चिड़िया या चिड़िया से बड़ा होता है। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने चमचड़िक के जिस्म में बहुत ही नरम हड्डियाँ रखी हैं, इसलिए ये आसानी से घर के किसी भी कोने में घुस जाती है। आमतौर से घरों में जो पाइप या परनाले वगैरह लगे होते हैं जहाँ चमचड़िक आसानी से घुसकर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगती है और वो घर वालों को पता ही नहीं चल पाता कि उनके घर में चमचड़िक रहती है। साइंसदानों का चमचड़िक के बारे में ये कहना है कि जिस घर में भी चमचड़िक रहती है घर के लोगों में आमतौर पर खून की बीमारियां, सांस के अमराज और बवासीर की बीमारियां पाई जाती हैं। जबकि बुजुर्गान दीन और उलमा कराम का कहना है कि जिस घर में भी चमचड़िक आकर अपना बसेरा कर लेती है तो उस घर में फ़कीरी और बर्बादी आती है। मोहतरम नाजरीन, अपने घरों का बखूबी जायज़ा लिया करें। अक्सर पाइपों में परनालों के पीछे ऐसी जगह जहां बहुत सारा सामान पड़ा होता है वहां सुबह के वक्त गौर से देखें। अगर वहां आपको गोल गोल दानों में बीठ नजर आती है तो समझें कि आपके घर में भी चमचड़िक रहती है। नंबर 5, लाल बेग। बुजुर्गों और उलमा कराम के मुताबिक लाल बेग नजिस कीड़ा है। जिस घर में भी बहुत ज़्यादा तादाद में लाल बेग पाए जाते हैं उस घर में रहमत नहीं आती, बेबरकती और नहूसत उस घर की किस्मत बनकर रह जाती है। साइंसदान पहले लाल बेग को बेजर कीड़ा माना करते थे, लेकिन जदीद तहकीक में ये बात सामने आई है कि लाल बेग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कीड़े होते हैं। लाल बेग ऐसे केमिकल्स को छोड़ते हैं जो कि दिल के अमराज को पैदा करते हैं। जबकि बात भी हकीकत में सामने आई है कि जिन घरों में बकसरत लाल बेग पाए जाते हैं उन घरों के रहने वालों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके घर में भी लाल बेग पाए जाते हैं तो उनसे निजात हासिल करने के लिए एक बेहद आसान तरीका ये है कि रात को सोने से पहले जितने भी इस्तेमाल शुदा या जूठे बर्तन हैं आपने धोकर सोना है और जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं उन्हें भी आपने अच्छी तरह से डांप देना है और सोने से पहले घर का जितना भी कूड़ा किरकट है उसे एक शापर में डालकर घर के दरवाजे के बाहर रख दें। कुछ दिन तक यही मामूल रखें, आप देखेंगे कि आपके घर से लाल बेग का खात्मा हो जाएगा। कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है और यही वजह है कि ये परिंदा अक्सर घरों में पाला जाता है और घरों के अलावा अक्सर मज़ारों पर भी ये परिंदा मौजूद होता है। कहते हैं कबूतर वो जानवर है जिसके लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अमन सलामती की दुआ फरमाई थी और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मनूस है और कौवे को खौफ की बद्दुआ दी जाती है। यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हरासा रहता है। इसी वजह से लोग आज तक इसे मनहूस समझते हैं। तफासिर में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती को जोधी पहाड़ पर ठहराया तो आपने कश्ती का वो हिस्सा खोला जहाँ परिंदे रहते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने कौवे से फरमाया, ज़मीन को देख कर आ कि इस पर कितना पानी है या कितना शहर गर्क हो चुका है। कौवे को एक मर्दार जानवर मिला और उसको खाने में मस्त हो गया, वापस ना आया। इसी से अरब की एक कहानी मशहूर है, फलां तो कौवे से भी ज़्यादा देर लगाता है। चनाचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को खुशक और सख्त ज़मीन की ज़रूरत थी, इसलिए उसके देर करने पर कबूतर को भेज दिया। इसे ज़मीन का कोई खिता भी नज़र न आया, इसलिए ज़ैतून का पत्ता लेकर हाजिर हुआ।
اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہے جس سے درخت ظاہر ہو گئے ہیں لیکن زیر آب ہیں۔ چند دن ٹھہر کر پھر اس کبوتر کو بھیجا تو زمین کی کیچڑ میں اس کے پاؤں پھر گئے۔ واپس آیا تو حضرت نوح نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین میں جذب ہو گیا ہے لیکن زمین خشک نہیں ہوئی۔ حضرت نوح کبوتر کی اس کارروائی پر بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں سبز توق پہنایا۔ آج وہی توق کبوتر کی اس خوش بختی کی خبر دیتا ہے اور ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن و سلامتی کی دعا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے اور کوے کو خوف کی بد دعا دی۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اس وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ تو کبوتر کی کہانی تھی۔ ایک ایسے کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی اور ان کے لیے خبر لانے کا کام کیا۔ فقہ کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا اور پالنا جائز و مباح ہے بشرطے کہ ان کی غذا اور سردی گرمی اور بارش سے حفاظت کا انتظام کیا جائے اور جب اہل خانہ کہیں باہر جائیں تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا مناسب نظم کر کے جائیں۔ سیدنا انس کے چھوٹے بیٹے نے ایک پرندہ پا رکھا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لاتے تو اسے کہتے، اے ابو عمیر، پرندے نے کیا کیا؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندے پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور انس کے بھائی کو اس بات سے منع فرماتے۔ اس روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں پرندوں کا پالنا جائز ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ ان کے پالنے کے لیے ضروری ہے کہ پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ کبوتر بھی ایک پرندہ ہی ہے، اسی لیے کبوتر کا گھر میں پالنا درست ہے۔ یاد رہے کہ پرندوں کو ستانے کے بارے میں ممانعت ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے۔ اس میں کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا اور ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیا تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دیں۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو ستانا ناجائز ہے اور پرندوں کو ستانے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ پرندوں کی بد دعا لگنے کا احتمال ہے، اور چونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء کا پسندیدہ رہا ہے، اس لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے گا تو کبوتر بھی بد دعا دے سکتا ہے، لہذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ احادیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پالے۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے، کبوتر گھر میں رکھو چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں کبوتر ہوں اس گھر کے رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں۔ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اس طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کبوتر کا جو پر جڑتا ہے وہ شیاطین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے۔ ان روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کبوتر کا گھر میں پالنا موجب برکت ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو گھر میں کبوتر پالنے کا بولا ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کبوتر پالنے میں خیر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے گھروں کو ایسے نجس گندے جانوروں سے محفوظ و مامون فرمائے، نیکی کی بات کو سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔